اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی کے لیے جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑی، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کا پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ خیر، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر سبت یعنی کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بالکل ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو تابع بن کر زمین میں ہل نہ چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بنی اسرائیل کون سے پیغمبر کا لقب تھا؟ کس کو کہا جاتا تھا؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، آل اولاد۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ بطور سزا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں محصور کر دیا تھا، جمع کر دیا تھا، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو پھر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے وہیں پر ان کے لیے پانی کے چشمے بھی جاری کر دیے تھے۔ بنی اسرائیل کے چونکہ
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو جب آگے وہ بڑے ہوئے، ان کی اولاد ہوئی، تو یہ 12 قبیلے بن گئے تھے، تو وہ سارے وہاں پر اکٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری کر دیا۔ 12 قبیلے ہیں، 12 چشمے ہو گئے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ ہمارا ہے، ہم اس میں سے پانی پیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تھا کہ اللہ میری قوم کے لیے پانی ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کو عطا فرما دیے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور پھر جو ان کی نافرمانیاں تھیں اس کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اور یہودیوں کا ایک باطل عقیدہ ہے، اس کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی۔ یہودی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف انہی کی نسل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ہے، باقی کوئی اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج بھی یہودی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار نہیں کرتا۔ جو یہودی ہے، جو نسلی چلا آ رہا ہے، وہی یہودی ہوگا، باہر سے کوئی یہودی نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ اگر بن گیا تو جو یہودیوں کے اصل حقدار ہوتے ہیں، جو اصل یہودی ہیں، جو نسلاً چلے آ رہے ہیں، وہی ہمارے مزید وہ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے حقدار ہوں گے۔ اگر باہر سے کوئی یہودی ہمارے اندر آ کر بن جاتا ہے، اس کو وہ حق وہ نہیں دیتے۔ یہ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ بھی آئیں، مسلمان ہوں، ان کے بھی برابر کے حقوق ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو ہماری نسل سے چلے آ رہے ہیں صرف انہی کے حقوق ہوں گے، باقی یہودی بھی کوئی نہیں بن سکتا، اگر بنے گا اس کو ہم کوئی اختیار نہیں دیں گے۔ یہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کی تردید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل جو اہمیت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی بنے گا تو اس کو اہمیت دیں گے، اصل اہمیت یہ ہے کہ بندہ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرے، اصل چیز یہ ہوتی ہے، اور اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب کے اندر کچھ ستارہ پرست لوگ بھی تھے، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، جنہیں صابی کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے میں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے میں ہی نجات ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نجات نہیں پائی جا سکتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو یہ اس کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ بعض احکامات بہت زیادہ سخت تھے، اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے بہانے تلاش کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا ہم سے خود اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے تورات دی ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ 70 بندوں کو لے کر چلے گئے تھے، اللہ نے یہ کہا تھا تورات دی، پھر ان لوگوں نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں، جب اپنی قوم کے پاس آئے اور مزید اپنی طرف سے ایک اور بات بھی بیچ میں شامل کر دی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احکامات ہیں، ان پر عمل کرو، اگر کہیں آپ کو مشکل پیش آ جاتی ہے، کہیں آپ کے لیے اس عمل کرنے کے دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، نہیں کر سکتے، آپ کو چھوٹ بھی، آپ نہیں بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات انہوں نے مزید اپنی طرف سے ایڈ کر لی تھی، جبکہ حکم تھا کہ سب کچھ کرنا ہے، مزید بات شامل کی، جو کر سکتے ہو کرو، جو نہیں کر سکتے اللہ نے کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے ان کی کتابوں کے اندر جہاں احکامات مشکل تھے، جو سخت تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے پہلے ہمیں کہہ دیا کہ جو مشکل ہو نہیں کر سکتے چھوڑ دینا، یا اس بات کو یہاں سے ختم کر دو، ہم نہیں کر سکتے، یہ احکامات ہم سے نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے اپنی کتاب جو تھی، اصل کتاب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور جب ایسا معاملہ ہوا کہ جب کتاب کے اندر رد و بدل انہوں نے شروع کر دیا، اپنی منمانیاں شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان لوگوں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کوہ طور کو کیسے اٹھایا؟ بعض کہتے ہیں کہ جیسے یہ پہاڑ ہے ایسے پہاڑ کو اٹھایا، بالکل بستی والوں کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو، نافرمانی نہ کرو، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا پہاڑ کو گرایا نہیں، بلکہ زلزلہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا کہ پہاڑ تھا، پہاڑ کے نیچے بستی تھی، جیسے جب زلزلہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ گر جائے گا ہمارے اوپر، سارے کے سارے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسے ہی ان کے اوپر اللہ نے زلزلہ قائم کر دیا، جس سے ان کو یہ لگا کہ ہم اگر اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ تھے سب نے قبول کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو ہمیں وہاں پر ملے تھے، کوئی طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ہم ساری باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک بندہ جب پہلے مسلمان ہو جائے، جب ایمان قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد جب منکر ہو جاتا ہے، جب اس سے پھر جاتا ہے، اس بندے کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ابتداءً کسی کافر کو آپ مجبور نہیں کر سکتے ایمان لانے کے اوپر۔ ایک بندہ کافر ہے
آپ تلوار لے کر سر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کو کہو کہ ایمان لاؤ ورنہ میں تمہیں ماروں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ابتداءً صرف دعوت دے سکتے ہیں، ہاں البتہ ایک دفعہ ایمان قبول کر لیا، اب دوبارہ کفر کی طرف جاتا ہے، اب اس کو چند دن کی مہلت دی جائے گی، ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان قبول کرے، ورنہ اس کا سر قلم سے جدا کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہی حکم یہاں پر بھی تھا کہ پہلے انہوں نے مانا تھا، اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، اس وجہ سے اللہ نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ پہلے مانے تھے اب انکار کیا، اب تمہارا کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا، اب تمہارے پہاڑ کو گرا دیا جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ سارے کے سارے اس بات پر عمل کر لو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کہا جاتا ہے ہفتے والے دن کو، یہودیوں کے ہاں یہ بڑا ایک عظیم دن ہوتا تھا، ایک مقدس دن ان کے ہاں قرار دیا گیا تھا کہ وہ معاشی سرگرمیاں اس دن نہیں کیا کرتے تھے، کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے ہفتے والے دن، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے ان کے لیے ہفتے والا دن بڑا معزز تھا۔ یہ یہودی جن کا ذکر ہے ہفتے والے دن سے متعلق، جنہوں نے مچھلی والا معاملہ جن کا ہے، یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے اس کا تذکرہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، کہ پہلے ہیلے بہانے سے انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ کھلم کھلا انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ہفتے والے دن کوئی معاشی سرگرمی نہیں کرنی ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ جیسے کہ ہماری جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، پہلی اذان ہو جانے کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کسی قسم کے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ صرف آپ جمعے کی نماز کی تیاری کریں اور جمعے کی نماز کے لیے جائیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی آسانی والی بات ہوئی کہ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک خاص وقت ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے کہ اس کے اندر ہمیں منع کیا گیا۔ جو یہودی تھے ہفتے کا پورا دن ان کے لیے منع تھا کہ شروع سے لے کے آخر تک پورے دن کے اندر کوئی کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا، بہرحال شروع میں تو منع تھے، پھر ہیلے بہانے کر کے تالاب سے مچھلیاں جو ہے نا وہ نکال کر، ایک نہر نکال کر ایک چھوٹے سے تالاب میں لاتے اور وہاں پر روک دیتے، پھر اس سے اگلے دن مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ کچھ وقت گزرا، سریعام مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ وہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ چند دن کے لیے رہے تھے، پھر اس کے بعد سارے کے سارے مر گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ آیت نمبر 72 کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے پتہ چلے گا کہ قاتل ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، مطلب یہ کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، کسی خاص گائے کا حکم نہیں تھا کہ خاص گائے ذبح کرنی ہے، حکم تھا کوئی بھی گائے ہے ذبح کر دو، کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے خواہ مخواہ جو ہے نا خود خرید کرنا شروع کر دی، مزید باتیں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ خود مشکل کے اندر پڑ گئے، اور جو پھر اس گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں کو گائے ملی، پھر اس کی قیمت کیسے ادا کی؟ بعض نے فرمایا کہ جتنا گائے کا وزن تھا اتنا ان لوگوں نے سونا دیا، پھر وہ بندے سے گائے، کیونکہ گائے مل نہیں رہی تھی ایسی، جیسے انہوں نے بار بار کہا کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، اللہ کی طرف سے مزید جو ہے نا وہ شقیں بڑھتی گئیں تو مزید مشکل ان کے لیے ہو گئی، تو فرمایا کہ جتنا گائے کا وزن تھا اس کے بقدر قیمت دے کر انہوں نے گائے حاصل کی۔ بعض نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کیا، اس کے چمڑے کے اندر جتنا بھی سونا آتا تھا اس کو بھر کے ان لوگوں نے خرید لیا، تو فرماتے ہیں کہ اس قدر ان لوگوں کے لیے مشکل اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کر دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اپنے میراث حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا حصہ بڑا ہے، بھائی کو قتل کر دوں گا، میرا بھی حصہ بن جائے گا، مجھے زیادہ مل جائے گا، تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، قاتل پتہ نہیں چل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، گائے کا ایک حصہ مردے کے ساتھ لگاؤ، مردہ خود اٹھے گا بتائے گا کہ ہاں مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، گائے ذبح کی، مردے کے ساتھ اس کا گائے کو لگایا تھا، مردہ اٹھا اور اٹھ کر بتا دیا کہ فلاں بندہ میرا قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے قاتل کو معلوم کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے کے اندر قریب میں چونکہ مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں لوگ منکر تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا بندہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آخرت میں بھی تم لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ضد اور ہردرمی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔